اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے ایک لیسن ہے دا امپورٹنس آف فیملی، اس کی سمری کرنے والے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دس لیسن دا آتھر سیمکین ٹیلز اس اباؤٹ دا امپورٹنس آف فیملی۔ اس سبق میں مصنف سیمکین ہمیں خاندان کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ He says that family is very much important for the civilization and training of people, but some politicians and thinkers, whether they are tyrant or democratic, want to weaken the family bond. وہ کہتا ہے کہ تہذیب اور لوگوں کی تہذیب اور تربیت کے لیے خاندان بہت ضروری ہے، لیکن کچھ مفکرین اور سیاستدان، خواہ وہ جابر ہو یا جمہوریت پر عمل کرنے والے ہو، وہ کوشش کرتے ہیں کہ خاندان کے اس رشتے کو کمزور بنائیں۔ They want to separate children and parents in order to create an ideal commonwealth state. وہ والدین اور بچوں کو جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک مثالی جمہوری ریاست بنا سکیں۔ فیملی plays an important role against any kind of inhuman attitude. خاندان کسی بھی قسم کی غیر انسانی رویے کے خلاف ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ Within a family we can educate our children according to our own great values. ایک خاندان کے اندر ہم بچوں کو اپنی اعلیٰ اقداروں کے مطابق تیار کر سکتے ہیں، تعلیم یافتہ بنا سکتے ہیں۔ Due to the materialistic approach, we are giving much more importance to the goals of corporations and ignore our family, our loyalty to family. مادہ پرستی کی وجہ سے ہم اپنی خاندان کے ساتھ وفاداری کو نظر انداز کرتے ہیں اور ادارے کے مقاصد یا اہداف کو پورا ہونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ Due to Industrial Revolution, the meaning of economics changed from the art of managing household to the production, distribution and consumption of commodities. صنعتی انقلاب کی وجہ سے اکنامکس کی معنی گھریلو انتظام سے تبدیل ہو کر سامان کی پیداوار، تقسیم اور خرچ میں تبدیل ہو گئی۔ فیکٹریز، آفیسز اینڈ بینکس took away the loyalties of men and home became the centers of economic activities. کارخانوں، دفاتر اور بینکوں نے انسانوں سے خاندان کی وفاداریاں چھین لی اور گھر جو تھے وہ معاشی سرگرمیوں کے مراکز بن گئے۔ Women who used to give great attention to homemaking became home economists. وہ عورتیں جو کبھی گھروں کو بنانے کی طرف توجہ دیتے تھے وہ گھر کے ماہرین اقتصادیات بن گئے۔ Similarly, in the University of Iowa, the College of Home Economics is renamed as College of Consumer Sciences. اسی طرح یونیورسٹی آف ایووا میں کالج آف ہوم اکنامکس کا نام تبدیل کر کے کالج آف کنزیومر سائنسز رکھا گیا۔ It in a sense degraded the dignity of home. یہ ایک قسم سے گھر کی عظمت میں کمی لانے کے مترادف ہیں۔ The only revolution that can bring back the dignity of home is that men and women should create a rich family according to their great values. وہ واحد انقلاب جو گھروں کی عظمت کو واپس لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی اعلیٰ اقداروں کو سامنے رکھ کر ایک اعلیٰ خاندان تخلیق کرے یا بنائیں۔
اچھا جی، فیملی proves to be a bad and unpleasant place for some people because of the bad behavior and wrong decisions of parents. خاندان بعض لوگوں کے لیے ایک خراب اور ناخوشگوار جگہ بن جاتی ہے ان کے والدین کے خراب عادات اور غلط فیصلوں کی وجہ سے. In such situations, many people leave their families, but there is no alternative to family. انہی حالات میں بہت سارے لوگ اپنے خاندانوں کو چھوڑ جاتے ہیں لیکن خاندان کا کوئی متبادل نہیں ہے. Our disappointment, anger, grief and loneliness can make us good fathers. ہماری مایوسی، غصہ، غم اور تنہائی ہی ہمیں اچھے باپ بنا سکتے ہیں. We can become good fathers by giving our children all those things that we ourselves are deprived of. ہم اچھے باپ بن سکتے ہیں. کس طرح؟ اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں دے کر جن چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا تھا. In order to avoid spiritual disintegration, we should give importance to the welfare of our children. روحانی انتشار سے بچنے کے لیے. اسپریچول ڈس انٹیگریشن کے معنی ہے روحانی انتشار. روحانی انتشار سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی فلاح و بہبود کی اہمیت پر زور دینا چاہیے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر کوئی آپ کا سوال بنتا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.